بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے دراز قد اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے؟ تو آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نماز کی طرف پلٹے اور اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے بہت بڑی 10 ماہ کی حامل ان کے مطالبہ کے عین مطابق نکل آئی۔ ان کی قوم نے اونٹنی کو دیکھا تو چند لوگ ایمان لے آئے اور چند کفر پر ڈٹے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی، وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد ہی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے، اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ جب اونٹنی کے پانی کا دن ہوا تو یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس ہونے لگی تو ان میں سے ایک شخص نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے حملہ کیا جس سے اونٹنی کی پچھلی ٹانگیں زخمی ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑی، اور ایک زوردار آواز لگائی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے خود کو محفوظ کر لے۔ پھر ایک شخص نے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن تم اپنے گھروں میں رہو، خوب کھاؤ پیو اور مزے کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت دی گئی ہے۔
آپ کی قوم نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ ان میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے، اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا جو اس کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن قوم سمود کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، وہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون سا عذاب ان پر آئے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا، تو ان سب کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت سے اس کی ٹانگیں درست ہو گئی، اور وہ بہت تیزی سے دوڑ کر ایک عرب قبیلہ کے پاس گئی اور عذاب کے بارے میں انہیں بتایا۔ پھر اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے کہا، میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح کوشش کی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی طرح تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میرے ذمہ پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس اور میری طاقت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔